سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نیکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کی طرف سے سپرد کردہ مہمات پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نیکان ریاست نعمان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نیکان شہزادی مسکان کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی۔ لیکن ملکہ نیکان اپنی بادشاہت کو طول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کرا رکھا تھا کہ جو شخص فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش سے سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھیں جن کا پورا ہونا بے حد مشکل تھا۔ مثلاً ملکہ کہتی تھی کہ دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کے ہار کا موتی لاؤ، محدود وقت میں بھاری صندوقوں کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچاؤ وغیرہ۔ ظاہر ہے ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نیکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بہارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے جواب دیا، کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا، لگتا ہے تم دل میں ٹھان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ خوش ہو گیا اور کہا، مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ والد نے کہا اور محفوظ چل پڑا۔ اس کا گھوڑا منزل مارتا دوڑا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑا اس طرف ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخو پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ محفوظ نے پوچھا۔ ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے، عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ محفوظ نے پوچھا۔ اے بہادر نوجوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی یہ شرط ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ اوہ! محفوظ چونکا۔ میں ان دیوزادوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ محفوظ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی۔ عورت نے اصرار کیا۔ اب محفوظ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے ہالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محفوظ پلکیں جھپکانا تک بھول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا
اور محفوظ کی طرف مڑی اور کہا، اے جوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا، خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ۔ تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل مارچ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اس راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت ہی لہیم شہیم موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا، جو نیند میں تھا، اور نیند میں سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ محفوظ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے لڑکھڑاتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ محفوظ اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار کی جھنکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا اور اس کو سامنے دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکھاڑ کر اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو محفوظ پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے تلوار پھینک دی اور کہا، کاش ہم دوست بن سکتے۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیے اور کہا، اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ محفوظ چہکا۔ میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ محفوظ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تیر کمان سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور دیو ہیکل آدمی انہیں کھاتا گیا۔ آخر شام ہو گئی اور محفوظ بھی تھک گیا۔ تب وہ آدمی بولا، بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ سکون سے گزار لوں گا۔ 6 ماہ؟ مطلب تم اب 6 ماہ کچھ نہیں کھاؤ گے؟ محفوظ نے شدید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہنسا۔ محفوظ نے شکار کردہ جانوروں کے سر گنے تو وہ اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام میں گزار دی۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا ایک گزر ایک وادی سے ہوا۔ اچانک وہاں سخت تیز ہوا چلنے لگی۔ حالانکہ افق بالکل صاف تھا اور آسمان پر آندھی طوفان کے آثار بالکل نہیں تھے، لیکن اب شدید ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کے جھکڑ اس قدر تیز تھے کہ محفوظ کے قدم اکھڑنے لگے۔ تب دیو ہیکل آدمی نے محفوظ کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی نصب تھی اور تیز ہوا سے اس کے پر حرکت کر رہے تھے، اور یوں یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے تڑنگے آدمی کے ناک سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نتنے پہ اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے نتنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے پروں کو چلا رہی تھی۔ محفوظ کا شدت حیرت سے برا حال تھا۔ اس لمحے بدین نے اسے آواز دی تو وہ چونک پڑا اور ناک سے ہوا نکالنا بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو دوست؟ بدین نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کہا، شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ شکریہ دوست، بدین ہنسا۔ کون ہو تم؟
لمبا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ میں شہزادہ محفوظ ہوں، میں ایک مہم پر جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محفوظ نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا نام انفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا اپنا کارخانہ ہے؟ محفوظ نے پوچھا تو وہ اداس انداز میں مسکرایا، پھر بولا، نہیں شہزادے نہیں، یہ میرے مالک کی ہے، وہ بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ، بدین کے منہ سے نکلا۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا، محفوظ نے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ چونکا۔ ہاں بالکل، اس نے مجھے بھی بہت کھانا کھلایا ہے، بدین نے کہا تو وہ لمبا تڑنگا آدمی انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے کان زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا، دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی کھول رہا ہے، میں اس کے کھولنے کی آواز صاف سن رہا ہوں، اس لیے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے۔ اوہ، تم واقعی با کمال ہو دوست، محفوظ نے اس کی تحسین کی اور پھر انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا شخص آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھیں۔ اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ محفوظ نے پوچھا، مگر وہ چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ نابینا ہے، بدین نے افسوس سے کہا۔ تب وہ شخص ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے اس کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھیں۔ ادھر وہ جوان کہنے لگا، میرا نام ہاد ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور بھی صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، البتہ جب میں نے قریب کی چیزیں دیکھنی ہوں تو میں یہ ٹکڑا آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں اور بس۔ اوہ، پھر تو تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، تم میری مہم میں میری مدد کرو گے، محفوظ نے کہا۔ ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کے بہت قصے سن رکھے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ آدمی بولا تو بدین اور انفی شہزادے کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزادے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب محفوظ اپنے 3 باکمال دوستوں کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہ سفر بھی کرتے اور آرام بھی، یوں وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ سفر میں تھے کہ اچانک انہوں نے راستے کے ساتھ عجیب سی چیز دیکھی۔ محفوظ نے قریب جا کر دیکھا اور کہا، یہ 2 بڑے درختوں کے تنے ہیں، شاید ہوا سے گر گئے ہیں، لیکن شہزادے، ان تنوں پہ یہ عجیب بال کہاں سے آ گئے؟ بدین نے کہا۔ اوہ، تیز نگاہ شخص ہاد کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ محفوظ نے پوچھا۔ یہ درختوں کے تنے نہیں بلکہ ایک سوئے ہوئے شخص کے بازو ہیں، اس نے اپنے بازو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے سر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا؟ محفوظ چلایا۔ جی ہاں، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تیز نگاہ آدمی ہنسا اور پھر وہ سب اس طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا قد اور وجود بہت بڑا تھا۔ تم کون ہو دوست؟ محفوظ نے پوچھا۔ میں کامل ہوں، میں اپنے بازو سکیڑ بھی سکتا ہوں اور لمبے بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اصل طاقت میری ٹانگیں ہیں، میں ایک قدم میں کئی میل کا سفر کر سکتا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محفوظ نے پوچھا۔ میں ایک بادشاہ کا غلام تھا، اس نے ایک بار مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، میں نے وہ مہم چند منٹوں میں مکمل کر لی اور واپسی میں سو گیا۔
میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے۔ میری اس غلطی پر اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کامل بولا، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ چلو۔ محفوظ نے کہا تو اس نے حامی بھر لی۔ جلد ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ محفوظ اور اس کے ساتھی جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے۔ انہیں ماحول کا درجہ حرارت بدلتا محسوس ہوا، جیسے اچانک سردی آ گئی ہو۔ یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسے ہی گرمی ہو گئی۔ اس وقت انہیں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے بھاری بھاری کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ ارے میاں، خیر تو ہے؟ ہمیں گرمی جلائی دے رہی ہے اور تمہیں سردی لگی ہوئی ہے کیا؟ محفوظ نے پوچھا۔ میں تم سے مختلف ہوں شہزادے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو ہٹایا۔ فوراً ہی ماحول میں خنکی بڑھنے لگی۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ محفوظ نے پوچھا۔ میں بارد ہوں، میرے اندر سردی بھری ہوئی ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، محفوظ نے کہا، اور وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ آخر ایک لمبا سفر طے کر کے وہ شہزادی مسکان کی ریاست نعمان جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کو باہر ایک جگہ رکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ تو تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ملکہ نکان نے محفوظ کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہیں، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ بتائیے۔ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گری تھی۔ آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پر قید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، محفوظ نے کہا اور شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کامل اٹھا اور کہا، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے ارے رکو، محفوظ چلایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کی جلد بازی پہ تل ملا کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ دوستوں نے پوچھا۔ مجھے انگوٹھی نہیں ملی، کامل نے منہ بنایا۔ بھلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، پہلے ہم سوچ تو لیتے، محفوظ نے اسے سمجھایا۔ اس کے بعد محفوظ نے تیز نگاہ والے آدمی کو کہا کہ تم اچھی طرح انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی، اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ انگوٹھی دیکھنے لگا۔ پھر وہ اچانک بولا، کامل، اب تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو۔ وہ ڈبی پتھروں میں دبی ہوئی ہے، وہ انگوٹھی اسی میں ہے۔ یہ سن کر کامل ہوا ہو گیا۔ کامل کے جانے کے بعد وہ سب باتوں میں لگ گئے۔ باتیں کرتے کرتے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک محفوظ کی نگاہ سورج پہ پڑی تو وہ چونک پڑا۔ ارے ذرا کامل کو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ محفوظ نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ سے کہا۔ تیز نگاہ آدمی نے دیکھا تو کہا، شہزادے کامل اس وقت کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور انگوٹھی اسی کی جیب میں ہے۔ اوہ! محفوظ نے بے اختیار سر پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا، اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والا انفی اٹھا اور اپنی ناک کا رخ ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکالی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگا۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پھل بھی گر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا اس کے پھل بھی گرے اور سیدھے کامل کے سر پر لگے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
तब उसे याद आया कि वो तो अंगूठी लेने आया था। अब वो वापस रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो महफूज के पास अंगूठी लिए खड़ा था। इस वक्त सूरज गरूब होने वाला ही था और अब महफूज के पास रुकने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। लिहाजा महफूज महल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो मलका के पास जा पहुंचा। मलका उसे देखकर हैरान रह गई। ये लीजिए मलका आलिया। महफूज ने अंगूठी मलका को पेश कर दी। अंगूठी देखकर मलका का रंग उड़ गया। उसने उलट पलट कर देखा तो ये उसकी ही अंगूठी थी। ठीक है शहजादे, अगली मुहिम कल सुबह। मलका ने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। महफूज भी मुस्कुरा दिया। अगले दिन महफूज मलका की खिदमत में हाजिर हुआ तो मलका बोली, तुमने कल बहुत बड़ी मुहिम सर की है, लिहाजा तुम्हें भूख तो लगी होगी। मेरे महल के साथ एक फार्म है, वहाँ 30 गायें मौजूद हैं। तुमने आज शाम होने से पहले वो सब खानी है। ये तुम्हारी दूसरी मुहिम है। महफूज ने यह बात सुनी, फिर मुस्कुरा कर बोला, मलका आलिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने साथ अपने खादिम को भी शरीक कर लूं जो मेरा खाना बनाता है। मलका सोचने लगी, फिर उसने कहा, ज़रूर, तुम्हें इजाज़त है। अब महफूज ने लंबी नाक वाले उन्फी को बुलाया और उसके तमाम जानवर खाने की दावत दी। उसने मरभूकों की तरह खाना शुरू कर दिया। शाम तक महल के तमाम जानवर खाए जा चुके थे। मलका ने शाम को महल का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि तमाम जानवर गायब हैं। उसने महल के खादिमों से पूछा तो उन्होंने बताया वो सब जानवर तो शहजादा महफूज और उसका खादिम खा चुके हैं। ये सुनकर मलका गिरते गिरते बची। शाम को उसने शहजादे को कल के नाश्ते की दावत दी, जिसे शहजादे ने कबूल कर लिया। अगले रोज़ उन्होंने बेतकल्लुफ़ नाश्ता किया। उसके बाद मलका ने कहा, तीसरी मुहिम यह है कि तुम कल सारा दिन शहजादी की निगहबानी करोगे। अगर शाम तक शहजादी को कुछ हुआ या वो गायब हुई तो फिर तुम्हारा ठिकाना कैद खाना होगा। महफूज ने यह मुहिम भी कबूल कर ली। अब मलका ने यह चाल चली कि उसने शहजादे के मशरूब में नशा आवर दवा मिला दी। खाना खाने के बाद शहजादा और शहजादी कमरे में आ गए और बातें करने लगे। महफूज की आंखें नशा आवर दवा की बदौलत बंद होने लगीं और जल्द ही वो सो गया। मलका निकान ने अपने ख़ास बंदों के ज़रिए शहजादी को अगवा करा लिया और उसे समंदर में एक कश्ती पर बांधकर छोड़ दिया। शाम के वक्त शहजादा गहरी नींद से जागा और शहजादी को ना पाकर हड़बड़ा कर उठा। उसके बाद वो भागता हुआ अपने साथियों के पास गया और कहा, हाथ फौरन शहजादी को तलाश करो। जो हुक्म शहजादे। उसने फौरन ही इर्द गिर्द देखा तो उसे शहजादी समंदर में एक कश्ती पे बंधी नजर आई। अब शहजादा अपने साथियों के हमरा गया और शहजादी को वापस ले आया और फिर वो दोनों इसी कमरे में बैठ गए। सूरज डूबने के बाद मलका अपनी कनीज़ों के हमरा खरामा खरामा चलती हुई कमरे में आई। उसका ख्याल था कि शहजादा सो रहा होगा और शहजादी गायब होगी, लेकिन शहजादी और शहजादा तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर मलका के होश उड़ गए, लेकिन वो बहुत शातिर थी। चुनाचा उसने खुद को संभाला और कहा, शाबाश शहजादे, तुमने तो तीनों मुहिम्मात कामयाबी से मुकम्मल कर लीं। अब कल शादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, लिहाजा तुम अपने तमाम साथियों समेत हमारे मेहमान खाने में आ जाओ। महफूज बहुत खुश हुआ और अपने साथियों समेत मेहमान खाने में आ गया। मेहमान खाने का फर्श और दीवारें पीतल की थीं। यूं लगता था जैसे ये पीतल का बहुत बड़ा डब्बा हो। दरअसल मलका निकान शहजादे को जानबूझकर इस कमरे में लाई थी और अब वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने जा रही थी। उसने अपने ख़ास खादिमों को बुलाया और कहा, पीतल वाले कमरे के नीचे आग जलाओ। ये आग सुबह तक भड़कती रहनी चाहिए ताकि ये मनहूस कोयला हो जाए। खादिमों ने ऐसे ही किया। जैसे ही आग के अलाव जले, कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। शहजादा बूढ़ी मलका की चाल समझ गया था।
اب اس نے بارد کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق ہی کیا اور یوں وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہے تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کرا لیا۔ اگلے دن ملکہ نکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔